don't forget it. Groups become in teams when they are asked to come up with new ideas or new solution to problems. They become what is called as, like usme diminished responsibility thi na, they become cognitively adventurous without knowing. ठीक है, आप सोचे ना, आपसे मैं इंडिविजुअली किसी बंदे से कहूँ ना कि एक सोल्यूशन लेके आओ, ठीक नया, तो वो 10 दफा कहेगा यार कहीं मेरे पे हंसा ना जाए, मैं ये बात करूँ कोई लोग मजाक ही ना उड़ाएं, कुछ नए आइडियाज पे हमेशा हंसा जाता है शुरू। लेकिन ग्रुप में चूंकि देयर इज हर सारे सो देयर इज दिस कॉग्निटिव जो आपको रोक रही है चीज, वो डिमिनिश हो जाती है, बिकॉज अब इन अ ग्रुप देयर इज अ फ्री व्हीलिंग। रिमेंबर फ्री व्हीलिंग, व्हाट इज फ्री व्हीलिंग इज कि आप एडवेंचरसली कहते हैं व्हाई नॉट दिस, बिकॉज आपको पता है सारा ग्रुप बस कर रहा है, सब बोल रहा है, और अगर आइडिया बुरा भी होगा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ग्रुप की है, मेरी एक अकेले इंसान पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा। सो ग्रुप्स क्रिएट न्यू आइडियाज, better problem solving, not only because of 360 perspective, but also because they are cognitively more liberated, more adventurous, they can think more outside the box just because there is diminished responsibility. अगर किसी इंडिविजुअल को बुलाया जाए सामने प्रेजेंटेशन की, लोग बड़े घबराते हैं, लेकिन ग्रुप प्रेजेंटेशन में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, बिकॉज आप कहते हैं कि यार डांट पड़ी तो सबको ही पड़ी। ऑल्सो देयर इज जो हम कल्चर में पढ़ेंगे, ग्रुप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक पूरे कोहोर्ट को सोशलाइज किया जाता है, इज अ फैक्ट्री मॉडल। इसीलिए एक EMBA 4 लिया गया, एक BBA 2K14 ये लिया जाएगा, whatever, एक MBA 2020 लिया जाएगा गिवन कोरोना। ठीक, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन। ऑफन ऑर्गेनाइजेशन जस्ट स्टॉप हियर। आपका काम जो है एज OB स्टूडेंट्स, तो ये है कि जी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये फंक्शंस करते हैं, बट इंडिविजुअल्स के लिए क्या करते हैं? ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल, ठीक। और ऑफन ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं या फॉर्मल ग्रुप्स इफेक्टिव नहीं रहते, इसलिए उसको ये इंडिविजुअल की नीड्स को जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता है, या फुल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भुला दिया जाता है। बात है इसमें बैंक वायरिंग रूम के अलावा एक और है मेलविली डाल्टन, जिसने उसकी पॉजिटिव साइड भी दी है। उसने उसको इनको इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं कहा, उसने इनको क्लीक्स कहा है। समबडी रिमाइंड मी, अगर आप इस पे मजीद चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले है अफिलिएशन नीड्स, ठीक। एवरीबॉडी विद मी? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Why are we called social beings? इंसान एक माशरती हैवान है, आपने सुना? हमें सोशल बीइंग्स कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? So we have all the characteristics of animals, and we are more social. Lions are also, the other animals also social, but we are different at different levels. So basically सोसाइटी से सीखते भी हैं और सोसाइटी के बारे there is an evolutionary perspective to it, as बिल्कुल है। Primates closest to us, they have groups, so there's an evolutionary angle। जी अब बोलें जी, आप क्यों, आप क्या कह रहे थे? सोसाइटी से हम क्या? सर सोसाइटी से सीखते हैं, जैसे आपने बताया था कि we see and we imitate, एक तो ये होता है, और उसी तरह हमारे परसेप्शन डेवलप होते हैं जो। अच्छा, सोसाइटी में आजकल उल्टा हो रहा है। एक स्टडी आई है लॉन्जेविटी पे, ठीक है, कि कौन से लोग ज्यादा
عمر جن کی زیادہ ہوتی ہے, اٹس ناٹ فوڈ. نمبر 1 از سوشل انٹریکشنز. یہ آج کل کے جو دور ہے نا یہ اس کا, اس میں لوگ جو ہیں اپنا سوشل انٹریکشنز بھول گئے, جس کی وجہ سے اینٹی ڈپریسنٹس اور اینگزیولیٹکس اور سائکیٹرک میڈیسنز کیوں اتنی, سوسائڈز اور اس طرح کے کام کیوں ہو رہے ہیں. یہ آپ کو اس میں بھی ہیلپ کرے گا آگے کانفلکٹ میں بھی. جو کنڈیشننگ ہو رہی ہے وائکیریسلی ارد گرد, وہ آپ کو انکریج نہیں کر رہی to interact. Anyhow, رابعہ آپ ادھر ہی ہو؟ یس سر. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. دیکھو, from an evolutionary perspective, human beings have a strong, very strong need to belong to a group, to be member of a group. I want you to go back and think about your childhood, because the family is the first group. The child instinctively needs to be wanted, to be accepted, to be loved. ٹھیک. Children who are ہمارے ملک میں تو اتنا نہیں ہوتا, but children who are not accepted by their parents, unwanted ایسے ہو گئے. Remember, Pygmalion manager communicates the most when he does not communicate. When people live in close proximity or in a group, you cannot hide your attitudes. Subtle hints ہے. So جن کو کہتے ہیں نا problem children, more often than not, the problem is not the problem children. It's they feel rejected, they feel unwanted, they feel unaccepted. Okay? یہی بچے پلے گراؤنڈ میں بلیز بھی بنتے ہیں, اور لیٹر لائف میں ڈیلنکوئنٹ گروپس میں, بیکاز وی ہیو اے اسٹرانگ نیڈ to be a member of a group. Any group, even a bad group is important, is preferable than no group. So like ہیروئن کا یا برج کے نیچے جو بیٹھے ہیں وہ لوگ, یا پھر ڈیلنکوئنٹ گروپس ہیں, یا ملیشیا گروپس, ایون تالے باندھے ہیں. لائک آپ ان کا چائلڈہڈ دیکھیں اگر, تو جو بلو اپ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو, دس از دا پاور آف گروپ. کہ آپ کسی کو اتنی اسٹرانگ ہے ایک اگر گول آپ کے لائن ہو جائے. ٹھیک. often there's a term called problem employee. See? Now, problem employee, there could be many reasons, but one reason could be that he or she does not feel accepted or wanted or is rejected at work, in teams, in his own department or in her own department. Maybe he or she is rejected or unwanted, that problem employee, the whole man reports to work, at home. Okay. So he carries that rejection at home, from home to work. Or if he is rejected in departments or made to feel unaccepted in the group, in the department, he would become a problem employee. Now, that is why people form informal groups. مکریگر کا میں نے آپ کو بک میں سے سمپل ایک چارٹ بنا دیا, ٹھیک, کہ انفارمل گروپس بنتے ہی اسی لیے ہیں because people
کہ جو انڈیویجول نیڈس ہوتی ہے ٹو بلونگ کہ میں ایکسیپٹیڈ somebody should accept me. اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ٹیم تھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اور آپ تو آپ ایک انفارمل گروپ بنا لیں گے اور آپ you feel how can you and you feel unwanted then somebody labels you as a problem employee but there's a problem manager. So many times I talk about to managers and they say they are always complaining about their employees, and if you talk to employees they are complaining about the managers. See, nobody looks at the real problem. If you so many times I talk this faculty they say okay students are the problem, I mean they don't want to learn, and when we talk to students they say oh, the faculty is the problem, they don't know how to teach. So it's a thing that because people feel that they are not needed. اب اس چیز کو نوٹ کر لیں that they are not needed in the department or they get subtle cues that they are not wanted in the department, they're not needed maybe in the house, and then something goes اچھا. It is also اگر آپ Amazon یاد کریں تو old employees as they get older okay, need to be empathetic because they are not they are often disillusioned because they feel that they are not no more they have been passed over for so many promotions and now they are still in the departments. People say these are dinosaurs and پرانے زمانے کے ان کو کیا پتا, not empathizing or not realizing that they feel that they are not needed anymore. When this need is like you are because we're social being and you feel that you're not needed anymore. This is if a department does it and then after that labels that person as a problem employee, no, it's a problem manager. Sometimes it's not a problem employee, it's a problem manager. Sometimes it's not a problematic student, it's a problematic teacher. Okay, now here میں نے کہا تھا common goals میں بات کرنا چاہوں گا. So سب سے important چیز ہے کہ common goals میں بہت زیادہ let's say 10 لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ کمیٹی ہے یا 20 لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک, ڈپارٹمنٹل گولز میٹ کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی ہے. اگر آپ نے کامن گولز ہمارے گولز کیا ہیں اس میں ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے ہر ایک. اس ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں اس میں سے میں نیچے کیسے لاؤں, پتہ نہیں جیسے بھی ہے, اگر اس کو اس ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے کہ یہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ یہ ہمارے گول ہیں, کیا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پارٹیسپیٹ کرے, ہر ایک ڈسکشن میں اپنی انپٹ دے, ضروری ہے نا؟ Yes, sir. Yes, sir. So on paper everybody should participate or a leader should encourage. جو اسٹار فش کی میں نے بات کی اس میں جو لیڈر ہے, ٹھیک, وہ آپ کا اس کا نروس سسٹم ہے جو کہ کہہ رہا ہے وہ آپس میں سب کی کوآرڈینیشن چاہیے. آپ کی باڈی نیچر نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غور کریں. امیجن آپ پیاسے ہیں, آپ کو پیاس لگی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی از کوآپریٹس اینڈ کوآرڈینیٹس. اٹس ایکچولی اگر آپ انڈیویجول پارٹس کے حساب سے دیکھیں تو بٹ اٹس اے collection of different parts working in perfect coordination because of there's authority who knows how to do it. ٹھیک, سو اس میں ہر ایک سے اگر کوئی پارٹ اچھا, سو امیجن آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی کے طرف ہاتھ, سو دیر آر آپ کی اوور آل نیڈس ہیں اور انڈیویجول اگر آپ سمجھیں تو آپ کے جی میں
پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور ہاتھ کے بھائی جان نہیں میری تو اپنی کوئی مسئلے اور ہاتھ ادھر جا رہا ہے. ٹھیک, سو دیٹ از دا سائن آف نیچر کی کوآرڈینیشن. اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو نروس سسٹم ہے آپ کا وہ کوآرڈینیشن. سو یہاں پہ لیڈر کا کام ہے کہ یار سب پارٹیسپیٹ کریں, سب ڈسکشن میں. اس میں ایبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے, L&D دے, اس میں شائنس کا ایشو ہو سکتا ہے, ان کو انکریجمنٹ چاہیے. ٹھیک, کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں, آپ کیوں بات نہیں کر رہے, بولیں. سب کی مجھے اگریمنٹ چاہیے, وہی ہاؤ ڈیسیژنز آر میڈ, میں نے آپ کو بتایا تھا کلوجر. سو ایوری باڈی ایگریز, ہر ایک سے ایکٹیو ڈسکشن. ٹھیک نا, یہ پہلا سٹیپ ہے کامن گولز, یعنی الائنمنٹ آف انڈیویجولز اور اوور آل لاٹ آف ڈسکشن کہ بھائی کیا یہ گولز ہیں, مے بی ان کے لیے ہمیں. کوئی بندہ بولے کہ سر اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ باہر کے ریسورسز چاہیے ہوں گے, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے انفو چاہیے ہوگی, فائنانس ڈپارٹمنٹ سے مانیٹری ریسورسز چاہیے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال اس کی پہ آپ ریوزٹ کریں, مے بی یو سے اوکے ٹھیک ہے, پھر کیا مطلب ہم اس کو گریڈ ڈاؤن کریں, اس کی ڈیڈ لائن کیا ہونی چاہیے, ریئلسٹک ہے, ان ریئلسٹک ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری ڈسکشن کے بعد آپ جب سب ایگری کریں, ٹھیک, اور ایگریمنٹ کی بھی پھر آگے ٹائپس ہیں جس میں ٹائم نہیں ہے, لیکن there is agreement by authority, there is agreement by majority, there is agreement by minority, and there is agreement by consensus. Although Fiedler کی آپ نے contingency theory پڑھی ہوگی, بعض اوقات authority سے ہونا چاہیے لیکن ideally consensus سے ہونا چاہیے. ٹھیک, سو یہ تو پیپر میں نے بتا دیا. اب میں ایک کرالری بتا رہا ہوں. گروپ میٹنگز میں جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اور لیڈر یا چیئر ان کو انکریج نہیں کر رہا پارٹیسپیشن سے, ٹھیک, تو کیا یہ لوگ ان کی جو نیڈ ٹو بی ایکسپٹیڈ, ٹو بی وانٹیڈ affiliation, won't they feel rejected, won't they feel that they are not wanted? کیا ایسا نہیں ہوگا؟ Yes, sir. پھر وہ لوگ انفارمل گروپس بنائیں یا پھر وہ لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہو کے. لیکن کاغذ پہ تو یہ بات ٹھیک ہے بھائی, سب سے ڈسکشن ہونی چاہیے, سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ہر ایک سے انپٹ لینی چاہیے. اگر ایبلٹی ایشوز ہیں تو L&D کرنی چاہیے. کوئی شائع ہے, کرٹیسزم سے بچنا چاہ رہا ہے, اس کو لیڈر کو انکریج کرنا چاہیے, چیئر کو انکریج کرنا چاہیے, ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو چیئر انکریج کرنا چاہیے کہ آپ بھی انپٹ دیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں. اب میں اپنی تو مثال نہیں دوں گا, بہرحال اگین انڈکٹیو ریزننگ کی بات کی تھی. میں صرف کہہ رہا ہوں جو میں حسن صاحب کو چن رہا ہوں, رانا صاحب کو, بیکاز ہائی پروبیبلٹی ہے, بیکاز آف he's got the most corporate experience. رانا صاحب آپ نے کافی میٹنگز اٹینڈ کی ہوں گی اپنے ڈپارٹمنٹ کی. Yes, sir. ٹھیک ہے, اچھا میں نے بھی بہت زیادہ میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. آپ نے کون کیسے ایک کیسی میٹنگز دیکھی ہیں, ایسی میٹنگز جہاں لیڈر اور اس کے 2-4 یس مین جو ہیں وہ پوری ڈسکشن کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میجورٹی بیچارے سن رہے ہوتے ہیں چپ کر کے. Now this is theory and what is practice. سر وہ ایسی میٹنگ جن میں صرف آپ نے انپٹ نہ دینی ہو, فار ایگزامپل جو آپ کی مطلب آپ کا گروپ ہی ہو جس نے پریزنٹ کرنا ہے, جو ویسا نہیں ہے. اور سر کمبائن میٹنگ میں تو سر ایسے ہی ہوتا ہے کہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ سر جو لوگ بہت فرینک یا قریب ہوتے ہیں چیئر کے وہی سر زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, باقی جو ہیں دیکھیے میں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ڈپارٹمنٹل میٹنگ میں ہر ایک سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا ڈپارٹمنٹ کدھر جا رہا ہے, کدھر نہیں جا رہا. ٹھیک, ہوتا کیا ہے کچھ عرصے بعد وہ لوگ because they feel that they are not affiliation need, they are not needed, they are not wanted, and there is a strong need to be wanted. they کسی اور گروپ کی طرف چلے جاتے ہیں, انفارمل گروپ بنا دیتے ہیں, اینڈ یو اور بعد میں آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ پروجیکٹ جب فیل ہو جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس نیچے جاتی ہے تو ان کو یار یہ اسکیپ گوٹ ہے, اسی لیے وہ بعض اوقات اس لیے بعد میں کہتے ہیں کہ یار چپ رہو, بس یہ بندے کی عادت ہے کہ
जब पहले इसने सबसे पार्टिसिपेशन ली नहीं, और जब when things go pear shaped और south, तो इसने 4-5 scapegoats कह दिए ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय है, ये प्रॉब्लम एम्प्लॉय है। और भाई वो प्रॉब्लम एम्प्लॉय नहीं है, आपने उनकी जो नीड है वो एक्सेप्टेड टू बी वांटेड, आपने उनको इनकरेज ही नहीं किया, आपने उनको कहा ही नहीं कि आओ क्या मसला है, एबिलिटी का इशू है, ले ट्रेनिंग कराते हैं, जो भी मसला है, ठीक, सब किसी कंसेंसस से लो डिसीजन, ठीक, मेजॉरिटी से भी ना लो, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा गलत होती है, कंसेंसस के सब कहें कि अच्छा ये है, अच्छा प्रो। सो मैंने भी यही देखा कि एक चेयर होता है, उसके इर्द गिर्द 2-4 उसके यसमैन होते हैं, वो पूरी डिस्कस मीटिंग को डोमिनेट कर रहे होते हैं और बाकी लोग बैठे होते हैं। सो जो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रुप का, डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, बट इंडिविजुअल के लिए कि यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, एम आई वांटेड है, इफ आई एम वांटेड हियर व्हाई आई एम नॉट बीइंग एनकरेज्ड टू स्पीक अप। And when things go wrong, I am labeled as a problem employee because I didn't participate. Now, if you want, you can link it to leadership. अगर आपने पढ़ी हो, what is the difference between charismatic leadership, which is transactional school में, and transformational leadership? Charismatic leadership, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे मुशर्रफ हो,